السلام علیکم. آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس موبائل سیشن میں خوش آمدید. اور بات کریں گے اس وہ کہتے چوہوں کی اتحادی حکومت کی، جو جرنیلوں کے سامنے جو ہے ہر چیز پلیٹ میں رکھ کر پیش کر رہی ہے. پہلے انہوں نے ان کو ایکسٹینشن کے حوالے سے آرمی ایکٹ میں ترمیم کر دی. اس سے پہلے آپ کے سامنے ہے کہ جو ہتھوڑا گروپ اور جرنیلوں کے درمیان جو ایک کشمکش جاری تھی، اس میں انہوں نے قانون سازی کر کے ان کا راستہ ہموار کیا. اب آج ہی انہوں نے ایک اور جرنیل کو جو ہے ایک بڑے عہدے پر جو ہے فائز کر دیا. تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ بالکل ایسی ہوگی کہ تابع داری کی جو ہے وہ انتہا کو جو ہے یہ حکومت چھو رہی ہے. کبھی اس طرح کی جو ہے حکومت مجھے نہیں یاد پڑتا. حالانکہ ضیاء الحق نے جنیجو کو اپنی مرضی سے وزیر اعظم بنایا تھا، تو اس نے بھی اس طرح کی تابع داری ڈے ون سے نہیں دکھائی. تو یہ لوگ تو اچھی خاصی بڑی سیاسی پارٹیوں کے رہنما ہیں، شہباز شریف اور آصف علی زرداری، لیکن اس کے باوجود یہ بالکل جو ہے وہ اس کہانی جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شیر اور چوہے کی، اس میں جو چوہے کا کردار ہے اس سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ. کہ یہ جو ہے اپنا انہوں نے سیاسی سرمایہ سارا جو ہے اثاثہ جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا ان جرنیلوں کو خوش کرنے کے لیے. بھائی آپ نے یہ سیاسی جماعتیں اس لیے بنائی تھیں کہ آپ ان جرنیلوں کی خدمت کریں گے، کہ یہ جو چاہیں گے اس طرح کی قانون سازی کریں گے. تو اس وقت ہر جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف جرنیلی راج جو ہے اس کو جو ہے مزید مضبوط کرنے کے لیے ہو رہی ہے. تو مجھے یہ ایک شیر اور چوہے کی کہانی جو یاد آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ مجھے یہ سارا قصہ کیوں یاد آ رہا ہے. کہ ان دنوں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ برطانیہ آئے ہوئے ہیں. تو گزشتہ روز میں بھی ان سے ویک فیلڈ گیا تھا اور ان سے ملاقات بھی کی تھی. تو وہاں پہ صحافیوں نے ان سے گفتگو کی اور انہوں نے ان سے جب یہ پوچھا کہ بھئی یہ جو 26ویں ترمیم کے بعد یہ مزید جو آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی گئی اور یہ ساری چیزیں، اس کی کیا ضرورت پیش ہے؟ تو اس پہ مولانا فضل الرحمان کافی برہم تھے کہ بھئی یہ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے بہت زیادتی کی عوام کے ساتھ. بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ اب ان کو جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، انہوں نے آئین، قانون اور جمہوریت جو ہے اس کی توہین کی. اب تو ان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ یہ آئین کا اور جمہوریت کا نام لے. تو یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مولانا فضل الرحمان جیسا سیاستدان جو کہ اپنے ساتھی جو دوست سیاستدان ہیں ان کے خلاف کبھی اتنی ایکسٹریم پہ نہیں جاتے. وہ کس حد تک رنجیدہ ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے یہ جو کچھ کیا. حالانکہ ان کے آصف علی زرداری سے بھی اچھے مراسم ہیں، شریف برادران سے اچھے مراسم ہیں، لیکن اس حوالے سے چونکہ آئین کو بھی انہوں نے کھلواڑ کیا ہے اور عوام کے ساتھ بھی زیادتی کی. ان کے بنیادی حقوق ایک لحاظ سے معطل کر دی. اب فوجیوں کی مرضی ہوگی کہ بھائی جس کو چاہے 90 دن کے لیے اٹھا کر لے جائیں. کوئی ان کی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آ سکے گا، کوئی قانون ان کی مدد نہیں کرے گا. یعنی وہ جو پہلے لوگوں کو وہ لاپتہ کیا کرتے تھے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، وہ اب انہوں نے اس کو قانونی کر دیا ایک لحاظ سے. تو اس پہ مولانا فضل الرحمان نے بڑی سخت اسٹیٹمنٹ دی. اور مجھے یہ اس سے وہ پھر واقعہ یاد آیا کہ بھائی ایک وہ جو شیر کی میں آپ کو کہانی پہلے سنا دیتا ہوں کہ شیر جو تھا وہ جال میں پھنس گیا. اب اس نے بڑی کوشش کی میں اس جال میں سے کسی طرح نکلوں، لیکن وہ جال مزید اس میں وہ الجھتا جا رہا تھا. تو شیر تھا بھی بھوکا. اب شیر کو یہ خوف تھا کہ ابھی شکاری آئے گا اور وہ مار دے گا مجھے. تو اس نے کوشش تو کی لیکن وہ نکل نہیں پا رہا تھا. تو اتنی دیر میں وہ وہاں سے ایک چوہا جو تھا وہ گزر رہا تھا. تو چوہے نے جب دیکھا کہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ جال میں پھنسے ہوئے ہیں، تو پہلے تو وہ دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا اچھا میں شیر سے کہا کہ میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، میں یہ جال کتر دیتا ہوں، تو تم مجھے کھاؤ گے تو نہیں. اب دیکھیں کب طاقتور اور کمزور کا کیا رشتہ ہوتا ہے. وہ پھر بھی ڈر رہا تھا شیر سے. تو یہ زندگی کا فلسفہ بھی ہے کہ آپ طاقتور کی مدد کرتے ہوئے یہ کبھی نہ سمجھیں کہ جب وہ پھنسا ہوا ہے اور وہ سچویشن سے نکلے گا تو آپ پہ مہربان ہو جائے گا. آپ کو پھر بھی محتاط رہنا چاہیے. تو اپنی جان کو خطرے میں کبھی نہ ڈالیں. تو چوہے نے شیر سے کہا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ میں تمہیں جیسی آزاد کروں گا تم بھوکے ہو تم مجھے کھا جاؤ. شیر نے کہا نہیں میں تمہیں کبھی بھی نہیں کھاؤں گا، تو بس مجھے رہا کر دو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں. تو چوہے نے کیا کیا کہ اس کو جال کترنا شروع کر دیا. رسیاں اس نے کترنی شروع کر دی. شیر نے اس کو تھوڑا سا اطمینان ہونے لگا کہ اب میں آزاد ہو جاؤں گا شکاری کے آنے سے پہلے، لیکن اس کو ڈر تھا کہیں اس دوران شکاری نہ آ جائے. تو چوہے نے سارا جو ہے جو رسیاں تھی کتر دی، ایک رسی چھوڑ دی، اس میں شیر ابھی بھی پھنسا ہوا تھا.
تو شیر نے اس سے کہا کہ بھائی یہ رسی بھی تو کترو نا، میں کیسے نکلوں؟ تو چوہے نے کہا یہ رسی میں ابھی نہیں کتروں گا۔ شیر کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کیوں؟ یہ کترو گا تو میں جاؤں گا، ورنہ تمہاری مدد کے کیا فائدہ؟ چوہے نے کہا دیکھو مجھے بھی اپنی جان عزیز ہے، تو مجھے تم پہ کوئی یقین نہیں ہے کہ تم مجھے کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے، تو یہ آخری رسی میں اس وقت کتروں گا جب مجھے شکاری آتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس نے کہا اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جب شکاری آئے گا بندوق لے کر، میں رسی کتروں گا تو پھر تم مجھ پہ حملہ نہیں کرو گے، تم اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاؤ گے، اور اس وقت تم اپنی جان بچا لو گے اور میں خود نکل جاؤں گا، تو پھر میری جو ہے جان کا تحفظ جو ہے وہ یقینی ہو جائے گا۔ تو یہ چوہے نے دیکھیں کیا عقل مندی اور دانشوری سے کام لیا کہ مدد کرتے وقت اس نے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا۔ تو یہ صرف یہ کہانی جو ہے، یہ جنگل کی کہانی، یہ صرف سیاست تک محدود نہیں جو میں آج آپ سیاسی باتیں کر رہا ہوں، یہ ہماری زندگی تک بھی محدود ہے۔ زندگی میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، خاص کر جو طاقتور بندوں کی جب آپ مدد کریں تو وہ اس معاملے میں پھر یہ چوہے کا رویہ جو ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کمزوری کی پوزیشن سے جب ایک بار پھر طاقت کی پوزیشن میں آئے تو پھر وہ آپ کو ہی کچل دے۔ آپ نے عام زندگی میں دیکھا ہوگا عام طور پر، بلکہ وہ ایک آپ اکثر وہ میرے خیال میں ایک کال بھی سنتے جو کہ غالباً حضرت علی سے منسوب ہے کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے ڈرو۔ تو یہ صورتحال ہے، تو آپ کو ان کے شر سے بچنا چاہیے جس کے ساتھ نیکی کریں۔ تو چوہے نے اس شر سے بچنے کے لیے خود بندوبست کیا۔ تو یہی کام جو ہے ہمارے سیاستدانوں کو کرنا چاہیے۔ جرنیل جو ہوتے ہیں یہ بڑے شرانگیز ہیں، اگر یہ کسی سچویشن میں پھنس جائیں تو آپ کو ان کی مدد کے لیے نہیں جانا چاہیے، آپ کو پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ابھی پچھلے دنوں یہ جرنیل جو ہیں عمران نیازی کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے۔ عمران نیازی کو جن بھی انہوں نے بنایا، بوتل سے باہر نکالا، بلکہ جن بھی انہوں نے بنایا، اب اس کو یہ دوبارہ بوتل میں ڈالنے کی کوشش کریں تو ان سے وہ ڈل نہیں رہا، تو انہی کا بنایا ہوا جن ان سے لڑ رہا تھا۔ تو آپ کو بیچ میں کیا پنگا لینے کی ضرورت تھی بھائی کہ اس میں آپ پارٹی بن جاتے ان کے لیے کہ فرنٹ میں ان کے پیادوں کے لیے لڑتے؟ تو انہوں نے ایک اس محاذ میں ان کے جرنیلوں کی مدد کی اور اس کو جیل میں رکھنے میں اور ہر لحاظ سے اس کے خلاف جو بیان بازی ہے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے فرنٹ پہ آ کے انہوں نے لڑائی کی۔ تو یہ ایک جال تھا جس میں پھنسے ہوئے تھے۔ پھر دوسرا جال تھا جرنیل یہ ججز والا۔ یہ سارے ججز جو آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں تھوڑا گروپ کے جو کہ فوج کے خلاف ہیں اور عمران نیازی کی محبت میں گرفتار ہیں، یہ انہی کے بھرتی کیے ہوئے ججز ہیں، یہ گند انہی کا ڈالا ہوا ہے۔ میں بار بار آپ سے یہ بات کہتا ہوں، تو اب ان کا ڈالا ہوا گند آپ اٹھانے کے لیے آ گئے۔ بھائی آپ یہ خاکروب والا کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہمارے یہ جو چوہوں والی اتحادی حکومت ہے اس نے وہ گند بھی قانون سازی کے ذریعے جو ہے وہ صاف کیا کہ ان کو ججز جو ان کے رستے میں رکاوٹ نہ ڈال سکیں۔ اب ان کو ڈر تو اپنی حکومت کا ہے، لیکن ان سے زیادہ بڑا ڈر جو تھا وہ جرنیلوں کو تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں کیا ہے۔ بالکل وہ چوہے والی بھی دانشمندی نہیں دکھائی کہ ان کو جرنیلوں والا معاملہ، وہ جو ججز والا معاملہ تھا اس میں قانون سازی کر کے چھڑوا دیا، عمران نیازی والے معاملے میں فرنٹ میں آ کے ان کی جان چھڑوا دی۔ اب جرنیل طاقتور ہو گئے اور مزید ان کو طاقت کیسے دی انہوں نے؟ اب یہ انہوں نے جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کر دیا، 5 سال ان کو نوکریوں کے مل گئے، تو یہ مزید اب ان کے لیے ان کی ایکسٹینشنیں ہو گئی ہیں، ایک ایکسٹینشن اور بھی لے سکتا ہے یہ والا آرمی چیف، تو وہ تو موج میلہ کرے گا۔ اب یہ شیر کے رحم و کرم پر ہیں، انہوں نے چوہے کی طرح اپنی پروٹیکشن نہیں کی، اب وہ جب چاہے گا ان کو کھا جائے گا۔ ابھی یہ خوش ہیں کہ ہماری نوکریاں پکی ہو گئی ہیں، ہماری یہ ملازمتیں 5 سال چلیں گی، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ان کو مولانا فضل الرحمان نے یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی جب وہ ایک مل کر بھی حکومت کر رہے تھے کہ جرنیلوں کو سیاست سے ہم نے دور رکھنا ہے، ان کو مزید پاورفل نہیں کرنا۔ تو انہوں نے ہر مرحلے پہ ان کو کہا کہ ان کو روکیں، اور یہ جب حالیہ ترامیم منظور ہو رہی تھی اس میں بھی ساری رکاوٹ مولانا فضل الرحمان نے ڈالی، ورنہ یہ تو فری ہینڈ اسی وقت دے رہے تھے، تو اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان نے ان کو بچایا۔ اب انہوں نے ان کی غیر موجودگی میں چونکہ بل پاس کرنا تھا، وہ سمپل میجورٹی سے ہوتا ہے، وہ ان کے پاس تھی، تو انہوں نے وہ بل پاس کر لیا۔ اب انہوں نے اس میں جو ہے اپنی جو ہے سیاسی مفاد کے لیے سارا کیا، لیکن اس میں نقصان تو پاکستان کے جو ہیں عوام ان کو ہوگا۔ اب یہ جرنیلی ٹولہ جو ہے جو کچھ کر رہا ہے، ہر چیز سمیٹے جا رہا ہے، ہر نوکری ان کے پاس ہے، ملک کا فائننس انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، معیشت ایسا ہی FCC کے ذریعے انہوں نے کنٹرول کی ہوئی ہے، تو یہ تو اپنی فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سیاستدانوں نے جو ہے سارا کچھ ان کے حوالے کر دیا ہو۔ اب یہ صرف ان کی بی ٹیم بن کر کھیل رہے ہیں، جس طرح وہ پیادہ ہوتا ہے تو شطرنج کھیلنے والا جس طرح چاہتا ہے اس کو شطرنج پہ چلاتا ہے، یہ اس طرح چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے سارا کچھ جو ہے ایک ایک کر کے جرنیلوں کے حوالے کر دیا۔ وہی جرنیل جو کہ جال میں پھنسے ہوئے تھے اس شیر کی طرح، انہوں نے
جو ہے وہ چوہے کی طرح ان کا جو ہے ایک ایک جتنی تاریں تھیں وہ بھی کتر دی ہیں، اور آخری تار جو تھی وہ بھی کتر دی، اور ان کی نوکری کی بھی ایکسٹینشن کر دی۔ تو ابھی جو ہے اب اس کے بعد ان کا کیا حال ہوگا یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا۔ یہ بظاہر یہ خوش ہیں، لیکن وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب آپ کو ان کی جب شیر ان پہ جھپٹے گا تو ان کی چیخیں آپ کو سنائی دیں گی۔ تو خیر یہ تھی آج کی گپ شپ، اس کہانی اس کو یقیناً آپ نے انجوائے کیا ہوگا، اور یہ صرف سیاسی کہانی نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر ہمارے میدان میں جو ہے اس سے آپ سبق بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کو اپنے جو ہے کسی بھی صورتحال جو ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کی، برابر کے لوگوں سے، بڑے لوگوں کے ساتھ، تو اس پہ بھی منطبق کر سکتے ہیں کہ اس طرح زندگی میں جو ہے اپنی سلامتی جو ہوتی ہے اس کو آپ پیش نظر رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا اول خیش بعد درویش، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ رہنا چاہیے، لیکن ہمارے سیاستدانوں نے جو ہے صرف اپنی سیاست کے لیے، اپنی حکومت کے لیے آپ سب کی جو ہے وہ قربانی دے دی ہے، اور شیر کو سارے جس جھگڑا ہوا تھا اس سے جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ اسی کے ساتھ میرے خیال میں اب میں آپ سے لیتا ہوں اجازت، پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پہ گپ شپ کریں گے، اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔